ہاں وہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں اسے کہتا نہیں مگر وہ مجھے میری لگتی ہے۔ وہ کچھ نہ بھی لگے پھر بھی اپنی سی لگتی ہے، دور ہے مجھ سے بہت پاس ہو کر بھی، نہ بھی ہو دور تو بہت پاس لگتی ہے۔ میں اسے کہتا نہیں کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے مگر وہ جانتی ہے کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ عجیب ہے نا، مگر ہم ایسے ہی ہیں، وہ مجھے میری لگتی ہے، میں اسے اس کا لگتا ہوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مناہل، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ہاں، شام کے 6 بج رہے ہیں۔ تو تم نے کہا تھا تم دوپہر میں مجھ سے ملو گے، مگر شامیر 6 بج گئے ہیں شام کے، اور تمہیں شرم نہیں آئی ابھی تک؟ مجھے لگا کل رات کچھ زیادہ باتیں ہو گئی تھی تو صبح تم مجھے یاد نہیں کرو گی۔ مناہل نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ لیے۔ ڈفر ہو تم، شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا مجھے، اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی تھی، مگر مجھے کوئی پالیٹکس نہیں چاہیے، اس لیے تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی نا۔ تم میرے اتنا کام بھی نہیں آ سکتے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم ہو کہ یہ سوچ رہے ہو کہ کل رات ہماری بات ہوئی تھی؟ حد ہے۔ وہ پیارے پیارے منہ بناتے ہوئی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی اور وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی نہیں سدھرو گی، جس کا تمہارے جیسا دوست ہونا وہ کبھی نہیں سدھر سکتی، سمجھ رہے ہو نا؟ اب چلو میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ پیچھے پیچھے اس کے لیے چلنے لگا۔ ایک عورت کا آپ کا بیسٹ فرینڈ ہونا بھی نا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، شامیر منمنایا۔ مناہل پلٹی۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ اتراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب بی جان کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ مسکرائیں۔ آ گئی تم آفت لے کر میرے بچے پر؟ آپ نا طرفداری کریں اس بچے کی، اب یہ بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری بچی، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ اترائی۔ تمہارا باپ اور ماں کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ ماں کی یاد نہیں آتی؟ آتی ہے، مگر اماں میں وہ اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر انہیں کسی اور کی یاد نہیں آتی، وہ تنگ کرتے ہوئے بولی۔ بی جان نے اس کے سر پر چپت ماری۔ کہو جمیل سے یاد کرتی ہوں میں اسے، کہوں گی۔ آغا جان یاد نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے دکھ تو نہیں رہے۔ آج واک کرنے کے لیے نکل گئے ہیں نا، اسی لیے نہیں دکھ رہے تمہیں۔ اچھا، میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں آپ کے لاڈلے کو لے کر، فکر نہ کیجیے گا، ٹھیک سے چھوڑ دوں گی اس کو۔ تو بی جان ہنس پڑی۔ ہنسا تو شامیر بھی تھا۔ اچھا، وہ کچھ پوچھنا تھا۔ وہ ادھر ادھر گھومتی ہوئی اپنے لیے ڈریسز دیکھ رہی تھی اور شامیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ جو چلتے چلتے رک گیا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بولو، ازمیر کب آیا واپس؟ شامیر کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا۔ تم اس کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھوں میں کپڑے تھما رہی تھی جو اسے پسند آ گئے تھے۔ ہاں میں انتظار کر رہی ہوں، اس دفعہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہو گیا، وہ کراچی سے واپس ہی نہیں آ رہا۔ یاد کرتی ہوں میں، شامیر کا سر جھکا تھا۔ اچھا تو بات کر لو۔ نہیں، بات نہیں کروں گی، آنے دو اس کو۔ اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھوں گی اس سے کہ چاہتا کیا ہے آخر؟ پچھلے 2 سال سے مجھے لٹکا کے رکھا ہوا ہے، محبت مذاق ہے اس شخص کے لیے، وہ محبت کے قابل نہیں جتنی محبت تم اسے دے رہی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی تھی، پلٹی۔ تم کبھی بھی ازمیر کی طرف نہیں لیتے، اور جب کہ وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، تمہارا وہ دوست نہ ہوتا نا تو میں کبھی اس محبت میں نہ پھنستی، نہ میں اسے ملتی، نہ مجھے اس سے محبت ہوتی۔ سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ تمہاری زندگی میں جو بھی بلنڈر ہوتا ہے نا، قصور میرا ہی ہوتا ہے۔ بالکل تمہارا ہی قصور ہے۔ مناہل کچھ خاموش بھی ہوئی تھی اس بات پر، کیونکہ کچھ چیزیں محسوس ہوئی تھیں۔ اگر وہ اظہار کر دیتا، اگر وہ چیزیں مانتا تو شاید وہ کسی اور کا سہارا نہ ڈھونڈتے۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہ ایک اور جوڑا اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ محترمہ بس کر دو، اتنے کپڑوں کا کیا کرو گی تم؟ بہت کچھ ہے یار، میری دوستوں کی برتھ ڈے آ رہی ہے، پھر 1-2 ماہ میں میری برتھ ڈے بھی ہے، تو کپڑے تو ہونے چاہیے نا 1-2 ماہ میں؟ تم پاگل ہو، چپ کرو تم۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ اچھے لگتے ہو؟ کب؟ شامیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب میری پسند اپناتے ہوئے چپ چاپ پیزا کھا لیتے ہو، اور جب میں کہتی ہوں مجھے گول گپے کھانے ہیں تو تم مجھے ایگزیکٹ وہی گول گپے کھلاتے ہو جو میں بولتی ہوں، تب اچھے لگتے ہو۔ وہ پیزا کھاتی ہوئی بول رہی تھی۔ مگر آج تو میں نے گول گپے نہیں کھلائے۔ ہاں مگر اس کا بھی ایک ریزن ہے نا، اور وہ کیا ریزن ہے؟ یہ کہ میری طبیعت پچھلی بار ان سے خراب ہو گئی تھی، اور تم نہیں چاہتے ہوگے کہ میری طبیعت خراب ہو، تو اسی لیے اچھے لگتے ہو نا۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھی فلاسفی ہے، یعنی میں برا نہیں لگتا۔ شامیر صاحب، دنیا کا کوئی بھی مرد مجھے برا لگ سکتا ہے، تم نہیں لگ سکتے۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بھی کچھ منٹ اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی نظریں چرا گئی۔
शामिर का सांस उखड़ा था, मगर वो नजरें चुराते हुए गाड़ी से बाहर चलती हुई गाड़ियों को देखने लगी। कब आया है तू वापस? कल शाम। बताया क्यों नहीं मुझे? तुझे बता देता तो तू उस आफत को बता देता कि मैं आ गया हूँ और वो टपक पड़ती यहाँ पर। यार तुम किस तरह बात करते हो उसके लिए? वो मोहब्बत करती है तुमसे और तुम भी तो उसे पिछले 2 साल से मोहब्बत में लटकाए हुए हो। मैंने कहा है अगर तुम्हारी वजह से मनाहिल का दिल टूटा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जानते हो मैं उसके बारे में बहुत हसास हूँ। बेशक तुम मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड हो, मगर मेरी ज़िंदगी में मनाहिल से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता उससे? शामिर चुप हो गया। वो बगौर अपने दोस्त की शक्ल देखने लगा। यार ये कैसी मोहब्बत है तेरी? मर्द अपनी मोहब्बत पर एक आंख गलत बर्दाश्त नहीं करता और तुम? मनाहिल पागल है जो उसने तुझसे दिल लगा लिया है। मैं समझाता हूँ उसे कि उस डफर में क्या दिखता है तुम्हें, मगर वो नहीं समझती। अंधी हो गई है तुम्हारे लिए। यार ऐसा नहीं है, अच्छी लगती है वो मुझे, मगर मैं उसकी तरफ पागल नहीं हूँ, इसकी तरह नहीं हूँ, उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अच्छा यानी वो तेरी नज़र में इतनी बुरी है? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं ठीक बात कर रहा हूँ कि वो वैसी औरत नहीं है जैसे एक मर्द चाहता है कि बीवी हो। प्रैक्टिकल वो चीज़ों को बहुत लाइटली लेती है। उसे लगता है कि खुश रहना, हंसना, बोलना ही ज़िंदगी है, जबकि ज़िंदगी ऐसी नहीं है। असली महबूब वही होता है जो अपनी महबूबा के लिए वही ज़िंदगी बनाए जैसी वो चाहती है। अगर तुम नहीं दे सकते तो छोड़ दो उसे। मैं छोड़ नहीं सकता उसे, वो अच्छी लगती है मुझे। तुम्हें अच्छी लगने का मतलब पता है? हाँ, कोई बस अच्छा लगे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए। अच्छी लगने का मकसद ये नहीं होता। तो कैसा होता है तुम बताओ? जब कोई अच्छा लगता है ना तो उसके हर रंग से मोहब्बत हो जाती है। जब कोई अच्छा लगता है तो वो याद आता है। जब कोई अच्छा लगता है आप उस पर किसी का साया बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब कोई अच्छा लगता है। अच्छा बस समझ गया मैं कि तुम्हें अच्छे लगने की पूरी डेफिनेशन पता है, मुझे नहीं आती। मुझे बस वो अच्छी लगती है और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। शामिर ने गहरा सांस लिया था। बैठ जाओ मेरे सामने। आगा जान आप गुस्से में लगते हैं। तुम्हारा बाप कहाँ है? ओह तो आप शाहज़ेब खान पर तपे हुए हैं। बिल्कुल, और जमील खान पर भी। वो हंस पड़ा। यानी आप अपने दोनों बेटों पर तपे हुए हैं? बिल्कुल, मैं अपने दोनों बेटों पर तपा हुआ हूँ। तुम्हारी बीजान की दी हुई ढील है उन दोनों को कि एक तो एक ही ख़ानदान को बंटवारे में तब्दील कर दिया और दूसरा मिजाज ही नहीं मिलते बेटों के। अपनी अपनी मर्जी। बड़े हो गए ना आगा जान, अपने अपने घर, अपने अपने बच्चे, तो बस। हाँ तो फिर हम जब अपने वक्त में थे तो हमारा अपना घर नहीं था क्या? अपने बच्चे नहीं थे? फिर भी हम घर ख़ानदान को देखते थे। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? खैर तुम मिलाओ फ़ोन जमील साहब को, बात करनी है मुझे उससे। और मिलाओ अपने बाप को भी। दोनों को रखो कॉन्फ्रेंस पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। दोनों बेटों ने साथ बोला था। फुर्सत मिल जाए तो बाप से आके मिल लेना। मैं नाराज़ हूँ और इस दफ़ा मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जमील और आप भी शाहज़ेब साहब, एक ही घर में रहते हुए आपको बाप से मिलने की फुर्सत नहीं है? बाबा जान काम की वजह से मसरूफ़ था मैं। जमील तुम भी आ जाओ घर, आज मिल के साथ बात करते हैं। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा तुम दोनों डफरों का। काटो फ़ोन। वो फ़ोन काट चुका था और हंसने लगा। आप किस तरह बात करते हैं उनसे, जैसे आप पुलिस में लगे हुए हैं। इनसे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी बरखुरदार। वो हंस पड़ा था। इनसे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी बरखुरदार। वो हंस पड़ा। और यही सब कुछ सुनते हुए मनाहिल भी घर में दाखिल हुई थी। आगा जान, ये कहती हुई वो तेज तेज कदम उठाते उनके सीने से लगी। अरे मेरा बच्चा, कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। हाँ तुम ही एक भली इंसान हो। उसको अपने हिसार में लेते हुए शाहमीर को देखने लगे। तुम सबसे ज़्यादा अजीज़ ये मुझे है। शाहमीर ने मुंह बनाया। हाँ हम तो किसी खाते में ही नहीं आते, तुम आते हो, मगर इसके बाद। मनाहिल हंस पड़ी। देखा मैं ना कहती थी मैं ख़ास हूँ। बिल्कुल आप ख़ास हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो मध्यम पड़ा था। शाहमीर जब अकेला होता था तो हल्की धुन बजाया करता था। वो इस वक्त भी पियानो अपने हाथों में लिए एक बहुत खूबसूरत धुन बजा रहा था। तभी मनाहिल कमरे में दाखिल हुई। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी धुन है। क्या सोच के सूझी? वो बगौर उसे देखने लगा। बस किसी की हंसी याद आई, किसी की मुस्कुराहट, कोई अच्छा लगता है इसीलिए। ओह माय गॉड, किससे मोहब्बत हो गई है क्या तुम्हें? मैं जब अजमीर को सोचती हूँ तो मेरे दिमाग और दिल में भी ऐसी ही धुनें बजती हैं। सच कह रही हूँ। तुम उससे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? मनाहिल से यूँ पूछने पर वो कुछ सानिये बगौर उसे देखने लगी। आंखें बंद की तो जिसकी शक्ल आंखों में आई वो उसके बारे में बोलने लगी। वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छे लगने से मुराद? कोई नज़र आए तो मुस्कुराने का दिल करे, किसी से बात हो तो सुकून आ जाए, कोई ना मिले तो दिल बेसुकून हो।
مل جائے تو پرسکون ہو جائے۔ شامیر کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی یقین تھا کہ وہ ازمیر سے محبت کرتی ہے۔ یہ شامیر کا ماننا تھا، مگر ازمیر نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا۔ میں مل رہی ہوں اس سے کل، مناہل نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے خود پر موجود اثر زائل کیا ہو جس میں وہ چلی گئی تھی کچھ دیر پہلے۔ کب؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بلایا ہے تو ملنا پڑے گا، میں ساتھ چلوں گا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ ہماری پرسنل ملاقات ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ مگر کیوں؟ میں نے کہا نا، میں جانتی ہوں ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں، ایک دوسرے کی ہر چیز میں ساتھ ہوتے ہیں، مگر یہ ڈیفرنٹ ہے۔ جو بھی ہے میں گاڑی میں بیٹھا رہوں گا مگر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کاندھے اچکا گئی۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں یہی ہوں، تم جا کر ملو، زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، تم چلے جاؤ۔ میں نے کہا نا میں یہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ازمیر دوست ہے تمہارا، وہ اتنا برا انسان نہیں ہے جتنا تم میرے لیے انسیکیور ہو رہے ہو۔ میں تمہارے لیے پروٹیکٹڈ ہو رہا ہوں، انسیکیور نہیں۔ جاؤ ابھی۔ وہ نم سی مسکرائی۔ ٹھیک ہے جناب، جاتی ہوں اور پھر آتی ہوں، جانا نہیں اب کہیں ورنہ چھتر پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، میں چھتروں کے لیے تیار ہوں، اب جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی اور وہ نم آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بیٹھ جاؤ۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہیں دیکھ کر اب ٹھیک ہوں۔ مناہل، ہمیں پریکٹیکل ہونا ہوگا۔ تم کب تک بچوں جیسی حرکتیں کرو گی؟ بچوں جیسی حرکتیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بہت کچھ کرتی ہو تم، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی ہے اور میں بطور بیوی اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، مگر فی الحال مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں کچھ سالوں کے لیے۔ کیا کر پاؤ گی میرا انتظار؟ وہ کچھ خاموش سی ہو گئی۔ میں تمہارا انتظار کر لوں گی، میں محبت کرتی ہوں تم سے ازمیر۔ مناہل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ وہ بغور ان ہاتھوں کی گرفت کو محسوس کرنے لگا، مسکرایا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا انتظار کرو گی، میں کر لوں گی۔ کیا تم اپنے پیرنٹس کو جانے سے پہلے؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا فی الحال، مگر میں کمٹمنٹ چاہتی ہوں۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں، میں انہیں تم سے ملوانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتا ہوں جب میں واپس لوٹوں تب میری شادی ہو تم سے۔ فی الحال میں ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں چاہتا اپنی زندگی میں۔ تم میرا انتظار کر سکتی ہو مناہل؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں کروں گی، میں ضرور کروں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سڑک کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا وہ واپس آ رہی ہے، وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ کیا ہو گیا؟ وہ دروازہ کھولتی گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، گاڑی چلاؤ۔ میں نے پوچھا ہے مناہل، تم رو رہی ہو؟ نہیں، میں رو تو نہیں رہی، تم گاڑی چلاؤ۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مجھے بتاؤ نا کیا بات ہوئی ہے؟ وہ آسٹریلیا جا رہا ہے۔ شامیر نے آنکھیں سختی سے بھینچی۔ وہ جانتا تھا ازمیر اپنی زندگی کے لیے ایسا کوئی فیصلہ لے گا اور مناہل کا دل ٹوٹے گا۔ وہ اس دن کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ دن آ گیا تھا۔ وہ آ جائے گا واپس، وہ 3-4 سال بعد واپس آئے گا۔ وہ چاہتا ہے میں اس کا انتظار کروں۔ تو تم نے کیا سوچا ہے؟ میں اس کا انتظار کروں گی۔ شامیر کی آنکھیں پتھرائیں۔ آغا جان تمہاری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ بے ساختہ بولا۔ جانتی ہوں، بابا بھی یہی کہتے ہیں، مگر میں سب سے لڑ جاؤں گی۔ میں ازمیر کے بغیر نہیں جی سکتی اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں ساتھ ہوں تمہارے۔ کبھی چھوڑا ہے میں نے تمہیں؟ کبھی چھوڑنا چاہو بھی تو اس وقت نہیں چھوڑ سکتے۔ تم دونوں جانتے ہو میں نے تم دونوں کو کیوں بلایا؟ نہیں بابا جان، کیوں بلایا ہے؟ جمیل خان نے اپنے بھائی شاہ زیب کو بغور دیکھا۔ وہ بھی الجھا ہوا لگتا تھا، کاندھے اچکا دیے جیسے نہ جانتا ہو۔ میں چاہتا ہوں شامیر اور مناہل کی شادی کر دیں۔ میں مناہل کو اپنے گھر میں چاہتا ہوں۔ جمیل، تم تو بیوی بچوں کے ساتھ دور ہو گئے، مگر مناہل مجھے بہت عزیز ہے۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم لوگ میرے بچے ہو، پھر جہاں بھی رہو خوش رہو۔ باقی جو بھی بات ہے میں مذاق کرتا ہوں، تم دونوں جانتے ہو۔ بابا جان جانتے ہیں ہم۔ مناہل آپ کی اپنی بچی ہے، آپ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میں بس گھر سے الگ ہوا ہوں پرائیویسی کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے فیصلوں سے یا آپ کی نگرانی میں نہیں رہنا چاہتے۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ مناہل اور شامیر کی شادی ہو جانی چاہیے تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہوگا؟ مزید آپ بھائی سے پوچھ لیں۔ جمیل بے ساختہ بولا تو شاہ زیب مسکرایا۔ مجھے نہ پھنسا جمیل، میرا بھی یہی حساب کتاب ہے۔ بابا جان، میرے بچے آپ کے بچے ہیں کیونکہ میں خود ہی آپ کا بیٹا ہوں۔ آغا جان ہنس پڑے۔ چلو ٹھیک ہے، تم دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تو میں بہت خوش ہوں۔ اب ان دونوں نمونوں سے میں خود ہی بات کر لوں گا، یہ تم دونوں کا مسئلہ نہیں۔ جمیل خان اور شاہ زیب خان دونوں مسکرائے، جانتے تھے وہ ان دونوں سے سنبھلتے یا نہ سنبھلتے، آغا جان ان دونوں کو سیدھا کرنا جانتے تھے۔ آغا جان سوچتے ہوئے مسکرا رہے تھے کہ وہ انہیں کیسے سیدھا کریں گے، وہ ہو جائیں گے سیدھے۔ انہیں پتا تھا انہیں تھی محبت ایک دوسرے سے، اندازہ ہو یا نہ ہو مگر تھی۔ ازمیر،
وہ تیرا انتظار کر لے گی، کیا تو نبھا پائے گا؟ میں نبھا لوں گا، میں نے کہا نا، بس تو شادی کے لیے دیکھتا ہوں، اس کی طرح پاگل نہیں ہوں، مگر ہاں سنجیدہ ہوں، کسی اور سے اس کے علاوہ شادی نہیں کروں گا، بس وہ میرے لیے انتظار کرے۔ اگر وہ کمٹمنٹ مانگتی ہے تو دے کیوں نہیں دیتے اسے؟ میں نہیں دے سکتا، تو میری فیملی سے اچھے سے واقف ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں میں کچھ زندگی میں اچیو کروں، تو یہ غلط بھی نہیں، میں اسے ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں، کیا یہ غلط سوچتا ہوں؟ آغا جان شادی کروانا چاہتے ہیں اس کی، میں نے سنا ہے ان کے منہ سے 1-2 دفعہ کہ وہ اسی سال اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں، چچا جان بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، تو تم ہو نا، میں کب تک سنبھال سکتا ہوں چیزیں؟ ازمیر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھ اسے انتظار کرنا پڑے گا، فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ نہیں کر سکتی انتظار تو کہہ سکتی ہے مجھے، کوئی زبردستی نہیں ہے میری طرف سے، محبت کی دعوے دار وہ ہے، اور اگر دعوے دار ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے۔ شامیر نے گہرا سانس لیا تھا، ایسے لوگوں سے اسے سخت نفرت تھی جو کمٹمنٹ سے بھاگتے تھے۔ چلا گیا آج وہ داس آڑی ترچھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اچھا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے، میں دعا کرتی ہوں اس کے لیے۔ ایئرپورٹ تک کیوں نہیں آئی تھی؟ میں اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجھے لگا میرے قدم زنجیر ہو جائیں گے۔ بس اس نے آخری بار فون پر بات کر لی تھی، یہی کافی تھا، اسے یہ یاد رہا۔ میر کو یاد آیا کہ وہ فون بھی اس نے خود کروائے تھے، زبردستی، ورنہ وہ تو نہیں کر رہا تھا۔ آغا جان نے بلایا ہے تمہیں اور مجھے، ساتھ بلایا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاں میں نے تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں بات کرنی ہے ان سے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ تم فی الحال شادی نہیں کر سکتی، میرا ساتھ دو گے نا؟ میں ساتھ ہوں تمہارے، کبھی اکیلا چھوڑا ہے؟ شامیر نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرائی اور بے ساختہ اس کے سینے سے لگی۔ وہ اپنا حصار اس پر سخت کر چکا تھا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ ریلیکس، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلتے ہوئے جیسے شامیر کو احساس ہوا کہ اسے محسوس کرنے لگا ہے۔ اس کا سانس تیز ہوا، بے اختیار جسم میں کرنٹ لگا، وہ خود ہی نہ جانے کیا سوچتے ہوئے دور ہوا۔ اسے دیکھنے لگی، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، کچھ نہیں، چلو بس چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ لے کر آ گئے اسے؟ دکھائی نہیں دے رہی کیا؟ دکھائی دے رہی ہے برخوردار۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئے تھے اور دونوں کو باری باری سینے سے لگایا تھا۔ کیسے ہو؟ ہم دونوں تو بالکل فٹ ہیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اب بیٹھ جاؤ دونوں ساتھ، مجھے بہت سنجیدہ بات کرنی ہے تم دونوں سے۔ بی جان بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، آج تو محبت کرنے والے ساتھ بیٹھے ہیں، شامیر اترا کر بولا تو مناہل بھی مسکرائی۔ اور دیکھو تو صحیح، ساتھ میں کتنے پیارے بھی لگتے ہیں۔ وہ دونوں ان دونوں کو چھیڑ رہے تھے۔ آغا جان ہنس پڑے۔ تم دونوں کی یہ تفریح کام نہیں آئے گی آج میں تم دونوں کو بلش کرواؤں گا۔ ہم دونوں کو؟ وہ کیسے؟ مناہل پوچھنے لگی۔ میں نے کچھ سوچا ہے، یوں سمجھ لو کہ فیصلہ لیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے کہ آغا جان، بات تو ہمیں بھی کرنی ہے آپ سے، مگر پہلے میں کروں گا کیونکہ میں بڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم سن رہے ہیں۔ میں تم دونوں کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ مناہل کے چہرے کا رنگ اڑ گئے، سانس تیز ہوا۔ شاید وہ آغا جان کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی، مگر شامیر نہیں سمجھا۔ وہ بولا، ہاں تو آپ کروا دیں میری شادی، مگر مناہل فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تم دونوں کی شادی کی بات کر رہا ہوں، ساتھ میں۔ شامیر کا سانس پھولا، دل یک بارگی سے دھڑکا۔ کاش وہ کسی اور سے محبت نہ کرتی ہوتی، کاش ازمیر ان کے بیچ میں نہ ہوتا۔ کوئی ان کے بیچ میں تھا، یہ خیالی تکلیف دیتا تھا اسے، مگر اب آ گیا تھا، اور وہ اس احساس سے 2 سال سے گزر رہا تھا کہ ان کے بیچ میں کوئی آ گیا تھا۔ وہ جو مکمل طور پر اس کی تھی بٹ گئی تھی، وہ برداشت کرتا تھا اور برداشت کر رہا تھا۔ مناہل نے اپنے ہاتھوں کی گرفت شامیر پر مزید سخت کی تھی، وہ محسوس کر سکتا تھا وہ کانپ رہی ہے۔ آغا جان، میں شادی نہیں کرنا چاہتی فی الحال۔ لڑکی، کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے نا، بڑی ہو گئی ہو، اور میر سے زیادہ مجھے نہیں لگتا تمہارے لیے کوئی اچھا ہے۔ نہیں، میں نہیں کروں گی شادی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، شامیر سے تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا، کیا برائی ہے میرے بچے میں؟ کوئی برائی نہیں آغا جان، مگر میں نہیں کر سکتی۔ یہ کہتی ہوئی کمرے ہی سے باہر نکل گئی تھی۔ شامیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت محبت کرتے ہو مناہل سے، وہ نہیں کرتی آغا جان، وہ بے ساختہ بولا۔ بی جان نم آنکھوں سے اپنے بچے کو دیکھنے لگی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں بی جان، تم نہیں آؤ گے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ اٹھتا ہوا بی جان کے پاس بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کتنی محبت کرتے ہو اس سے؟ بہت زیادہ، مگر وہ نہیں کرتی۔ وہ کچھ مت کہنا، میں سب سمجھتی ہوں، مگر وہ جو سوچتی ہے وہ ممکن نہیں۔ کبھی کبھی جن کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے نہیں بنے ہوتے۔ وہ تم سے نظریں کیسے چرا سکتی ہے؟
تم تو اس کے اپنے ہو اور شاہ سے زیادہ مناہل کو کوئی نہیں جان سکتا، یہ میں جانتی ہوں۔ شاہ مسکرائے، بی جان میں اس کا دل کیسے توڑ سکتا ہوں؟ آغا جان ہنس پڑے، مرد بنو، گھر کی عزت ہے وہ ہماری، اگر ضد پر اتری ہوئی ہے تو تم بھی ضدی بن جاؤ۔ ویسے ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی میرے بچے۔ جمیل خان نے اپنی بیٹی کے اوپر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ کیوں روئے جا رہے ہو؟ میں نہیں کرنا چاہتی شاہ سے شادی، وہ دوست ہے صرف میرا، بیسٹ فرینڈ، ہم دونوں ساتھ بڑے ہوئے کھیلے ہیں، محبت ہے ہم ایک دوسرے سے، مگر یہ وہ محبت نہیں بابا جان۔ آغا جان کو یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بہت غلط ہے، ان کو یہ بات شاہ کے آگے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھ سے پہلے پوچھتے، وہ پھر بتاتے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اچھا تم رو تو نہیں، ایسا کرتے ہیں، میں نے ویسے ہی تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہوا ہے، میری بچی کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑستے کہہ رہے تھے۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، اب وہ باپ کو کیا جواب دیتی؟ اپنے باپ سے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور حق کے ساتھ اسے کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا میرے بچے، میں آغا جان کو کہہ دوں گا کہ تمہیں شاہ سے نہیں، البتہ جو مجھے پسند ہے تمہارے لیے تو اس سے شادی کر لو گی، ہے نا مناہل؟ بابا جان، ہاں میرے بچے، کیا ہو گیا؟ باپ کی بات نہیں مانو گی؟ تم تو میری فرما بردار بچی ہو۔ میں وہ اٹک رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند رہی، آڑی ترچھی انداز میں بیڈ پر کروٹیں لیتی رہی، پھر ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ کسی اور کے خیال سے ہی نہ جانے اسے کیسا خوف آیا تھا جو اس کے جسم میں سرایت کرتا تھا۔ کسی اور مرد کے خیال سے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے فون تک گیا۔ مجھ سے مل سکتے ہو شاہ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ وہ میں سوتی رہی اسی لیے، پلیز مجھے لینے آ جاؤ یا میں گھر آ جاتی ہوں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یاد ہے نا تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے؟ ہاں بالکل یاد ہے مجھے، تم فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ مجھے آغا جان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ شاہ جو چل رہا تھا رک گیا، پلٹا، دونوں کی نظریں ملی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سچ کہہ رہی ہوں، مجھ سے شادی کر لو شاہ میں تمہارا سہارا چاہتی ہوں، ازمیر تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، میں کتنی عزیز ہوں تمہیں، یہ تو مجھے بچپن سے بتاتے آ رہے ہو نا۔ یہ وقت ہے آزمائش کا، میں چاہتی ہوں تم اس آزمائش میں پورے اترو، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے لے لو اپنی پناہ میں، پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے ازمیر کی پناہ میں دینا، تو رکھو گے نا میرا خیال، میری محبت کے لیے کرو گے نا میری حفاظت۔ وہ جیسے ٹھہر گیا، وہ رو رہی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو چمک رہے تھے جو بہے جا رہے تھے۔ بولو، کرو گے نا اپنی مناہل کی مدد؟ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کرو گے نا مجھ سے شادی، صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتی ہوں تم مجھے سہارا دو۔ بابا کہتے ہیں وہ آغا جان کو منع کر دیں گے، مگر وہ میرے لیے پہلے ہی سے کچھ اور سوچ کر بیٹھے۔ میں نہیں چاہتی، میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی، وہ مجھے تباہ کر دے گا، مگر تم نہیں کرو گے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ میں جانتی ہوں، مجھے تم پر اعتماد ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، منع نہیں کرو گے نا تم مجھے؟ شاہ تمہیں قسم ہے میری۔ اچھا رونا تو بند کرو۔ شاہ خود بھی رو رہا تھا، مگر اس کا دل جیسے وہ توڑ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اس سے کہ وہ اس سے شادی کر لیتا، اپنی بیوی بنا لیتا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کسی اور کے حوالے۔ یہ سوچنا بھی اس پر گناہ تھا، مگر وہ کیسے یہ کہہ دیتا اس سے کہ وہ اس کا سہارا نہیں بنے گا؟ وہ کیسے اسے کسی اور کے حوالے ہو جانے دیتا؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ تباہ ہو جاتی۔ اس خیال سے تو پہلے موت اچھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، جیسا تم چاہو گی۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا، اس کی لٹوں کو پیچھے اڑستے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا۔ ہم بالکل ویسا کہیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بے ساختہ اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ گئی اور ہلکا ہلکا رو رہی تھی۔ ہاں، اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے شاہ خان کو یہی فیصلہ ٹھیک لگا۔ وہ مناہل کو اپنی عزت سمجھتا تھا، کیسے اسے بھٹکنے دیتا؟ آغا جان، ہمیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں، میں شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاء اللہ، تم دونوں کو تو ایک ہی دن میں عقل آ گئی، مجھے لگا مجھے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ فون تو ملاؤ ذرا بیگم صاحبہ اپنے بیٹوں کو، جو اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ بہوؤں کو بلاؤ، مٹھائیاں بٹواؤ۔ بچے تو مان گئے یار شادی کے لیے، دونوں بھائیوں میں رشتہ داری ہو رہی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ شاہ تنزیہ مسکرایا آغا جان کے انداز پر، تو آغا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ کو ونک کیا اور وہ گہرا مسکرائے تھے۔ واقعی بھی جان نے ان دونوں کے سامنے سب کو فون ملاتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ مناہل تو سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آغا جان نے تو ان دونوں کی ہاں کے بعد جیسے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا فیصلہ کر لیا تھا۔
کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ دھوم دھام سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، جس میں پورے خاندان کو مدعو کیا گیا۔ مناہل خان نے شاہ میر خان کے ہاتھوں سے پورے خاندان کے سامنے انگوٹھی پہنی۔ ہاتھ کانپا تھا اس کا، مگر اس کا ہاتھ تھام گیا، لڑکھڑانے نہیں دیا۔ وہ بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی کئی ثانیوں سے دیکھتا رہا، جو آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پیارا تو وہ بھی لگ رہا تھا، مگر مکمل ٹوٹا ہوا سا۔ مناہل کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ وہ اپنی دوست کو کہتی ہوئی فون اٹھا چکی۔ ازمیر کا نمبر تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ یہ تم نے کیسا فیصلہ لے لیا؟ میرا تم تک پہنچنے کے لیے سہارا ضروری تھا۔ میں آغا جان کی بات نہیں مان سکتی تھی، مگر ماننی پڑی، ورنہ بابا میری شادی کسی اور سے کروا دیتے۔ شاہ میر مجھے تم تک پہنچائے گا، مجھے یقین ہے۔ خیر، اپنا خیال رکھنا اور مجھ سے بات کرتی رہنا۔ میں انتظار کروں گا تمہاری کال کا۔ وہ جیسے پہلی بار اس کی آواز میں مایوسی محسوس کر رہی تھی۔ تم پریشان ہو؟ ہاں، میں بے سکون ہوں۔ تمہارے اس فیصلے نے مجھے بے سکون کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے تمہاری قدر ہو رہی ہے مناہل۔ میں تمہارے ساتھ شاید کبھی سنجیدہ نہیں تھا، مگر جب سے معلوم ہوا کہ تم شادی کر رہی ہو تو میں 2 دن سے نہیں سو پایا۔ اب احساس ہوا کہ میں تمہارے لیے کبھی غیر سنجیدہ تھا ہی نہیں۔ وہ مسکرائی، نم مسکراہٹ۔ وہ یہی تو سننا چاہتی تھی اس کے منہ سے۔ میں انتظار کروں گی تمہارا، تم بس جلدی واپس آ جاؤ۔ ہم دونوں کو ایک ایک دوسرے کے پاس ہی آنا ہے۔ مجھ تک آنے سے پہلے اپنا خیال رکھنا۔ ہاں رکھوں گی، تمہارے لیے ہی تو خیال رکھ رہی ہوں۔ وہ نم مسکراہٹ کے ساتھ فون کاٹ چکا، اور چند ہی دنوں میں جیسے اسے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ کس قدر اس کی ناقدری کرتا رہا، اور اپنے دل سے ہی ناواقف تھا کہ وہ اس کے دل میں رہنے لگی تھی۔ دیکھو میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ، دیکھو تم۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے صوفے پر بیٹھا تھا۔ شاہ میر کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ رنگ اس کی محبت کا رنگ تھا۔ وہ جانتا تھا اتنا شدید رنگ کیسے آ سکتا ہے۔ تم مجھ سے اتنی محبت تو نہیں کرتے؟ وہ چڑھاتی ہوئی بولی۔ کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دلہن کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ اس لیے چڑھتا ہے کیونکہ اس کے ہونے والے شوہر کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ مناہل نے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ تم تو ڈر گئی۔ شادی جیسے بھی ہو رہی ہے، نقلی اصلی یا کچھ بھی، تمہارے لیے جو بھی ہو تو رہی ہے نا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تنگ مت کرو مجھے، میں ویسے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ تنگ نہیں کر رہا، بس بتا رہا ہوں۔ ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ مہندی کا رنگ اسی لیے چڑھا ہے، کسی اور سے تو نکاح نہیں کر رہی نا تم۔ وہ ترچھی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بہت پاس آ کر مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے اسے پزل ہونے پر مجبور کیا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ وہ اس کے پاس تھی، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ جانے وہ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مناہل کے ہونٹ لرزے۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس دیکھ رہا ہوں۔ نور چڑھ کر آیا ہے دلہن پر۔ اب جاؤ یہاں سے، آغا جان نے دیکھ لیا نا تو مسئلہ کر دیں گے۔ تم نے ہی تو بلایا تھا۔ ہاں بات کرنی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ… وہ خود کو چھڑواتی ہوئی دور ہوئی تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ اوپر کیے تھے۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مکمل دلہن والا روپ آیا تھا اس پر۔ کوئی بھی دیکھتا تو دل ہار بیٹھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں حسین لگ رہے تھے۔ آسمان سے اتری ہوئی جوڑی لگتی تھی ان دونوں کی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ شاید یہ فطری سی گھبراہٹ تھی جو ہر لڑکی کو اپنے نکاح کے وقت ہوتی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے 3 بار قبول ہے کر چکا تھا، وہ بھی کر چکی تھی۔ قبول کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپے تھے، مگر وہ اپنے سارے حقوق اس کے ساتھ شاہ میر خان کی ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں، مگر وہ پتھر کی طرح فریز بیٹھی رہی۔ اپنے آس پاس کی دنیا بالکل تبدیل لگنے لگی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے کھڑی اسے ادھر ادھر پہرے کاٹ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں شاید پائلیں پہنی تھیں، اسی لیے چھن چھن کا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ رک جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی پگڑی ایک طرف رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رک جاؤ، تھک جاؤ گی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ میں تبدیل کر لوں؟ شاہ میر اسے بغور دیکھنے لگا۔ کر سکتی ہو، میں نے منع تو نہیں کیا۔ ہاں منع نہیں کیا تم نے، مگر کیا میں کر سکتی ہوں؟ اس کا سانس گھٹا ہوا لگتا تھا۔ ہاں کر سکتی ہو۔ وہ پلٹ گیا تو اسے روک چکی تھی۔ خفا ہو مجھ سے ہے نا؟ تم سوچ رہے ہوگے نا کہ میں کتنی سیلفش ہوں، صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں، تمہارے ایموشنز کو استعمال کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں تمہارے لیے خاص ہوں، اچھی لگتی ہوں، میں جانتی ہوں۔
اگر میرے دل میں کوئی نہ ہوتا تو آغا جان کے فیصلے سے تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، اور شاید میں بھی کبھی منع نہ کرتی، ان کو کبھی منع نہ کرتی۔ میرے لیے دنیا میں تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا شامیر، کوئی بھی نہیں، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ وہ چلا کر کہنا چاہتی تھی کیونکہ تم بھی نہیں کرتے، کیونکہ تم بھی نہیں کہتے۔ شامیر مسکرایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے اپنے جذبات کا مذاق بنائے، مگر وہ اپنے آنسوں کا کیا کرتا، اپنی آنکھوں کا کیا کرتا جو جھوٹ بولنا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ سر جھکا گیا، جیسے نمی چھپا جائے۔ وہ سامنے کھڑی عورت کے سامنے ٹوٹ نہیں سکتا تھا، اتنی جلدی، ابھی تو اسے بہت بڑے امتحان دینے تھے۔ وہ آگے بڑھتی اس کے ہاتھ تھام چکی۔ میری طرف دیکھو شامیر، اور کہو مجھ سے کہ تم ٹھیک ہو، تاکہ میں اس سے گلٹ سے آزاد ہو سکوں کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دے رہی۔ اس نے نظریں اٹھا کر خود کو مضبوط کیا اور ہاتھوں کی گرفت اس پر سخت کی۔ تم مجھے تکلیف نہیں دے رہی، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم جا کر تبدیل کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے جیسے اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ مکمل دلہن کا حسن لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، مگر وہ صرف سہارا تھا اس کا۔ یہ تو پہلے سے ہی واضح تھا۔ خیر، 1 منٹ رکنا۔ وہ پلٹتا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولتا، خوبصورت باکس اس میں سے نکال چکا تھا۔ مناہل کچھ دیر کے لیے پزل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹکی۔ تحفہ ہے تمہارا، رکھ لو۔ نہیں، میں نہیں رکھنا چاہتی مناہل، میں تمہاری 10 باتیں مانتا ہوں، کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر چکا۔ وہ گہری سانسوں کے درمیان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ باکس کھولتے ہوئے شامیر نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بہت خوبصورت پینڈنٹ پہنایا تھا۔ یہ مت اتارنا کبھی، میں ساتھ رہوں تب بھی، میں نہ رہوں تب بھی۔ بڑی نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے تھے۔ مناہل کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں۔ چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا۔ شامیر کے ہونٹ سفر کرتے باری باری اس کی آنکھوں کو چوم رہے تھے، پھر رخساروں کو۔ مناہل کی آنکھیں کھلیں تو اس کے ہونٹوں کے بہت پاس تھا۔ وہ لرزی۔ شامیر کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ ہلکے سے مس ہوئے۔ وہ قطرہ قطرہ اسے چھو رہا تھا۔ ہونٹوں کی گرفت اس کے ہونٹوں پر سخت ہوتی گئی۔ دھیرے دھیرے باہوں کا حصار اس پر اور سخت ہوا۔ مناہل کا سانس تیز ہوا۔ وہ سسکی تو وہ کچھ دور ہوا۔ آنکھیں سختی سے بھینچیں کیونکہ وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے باہوں میں موجود عورت بیوی تھی، اور پھر شوہر تو اپنی بیوی پر حق جتاتا ہی ہے، پھر وہ محبوب ہو تب بھی، محبوب نہ ہو تب بھی۔ عورت دونوں صورتوں میں آزمائی جاتی ہے، فرق بس یہ ہے کہ کہیں وہ من پسند ہوتی ہے تو کہیں بس پسند ہوتی ہے۔ صبح کی کرنوں کی دھوپ ان دونوں کے چہروں پر پڑی تھی۔ شامیر جو صوفے پر سویا ہوا تھا ہاتھ آگے کرتے اٹھ بیٹھا۔ پردے کھلے ہونے کی وجہ سے دھوپ ڈائریکٹ ان کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بے ساختہ بستر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی سوئی ہوئی تھی، دھوپ اس کے چہرے پر تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے آگے کھڑا ہو گیا، جیسے دھوپ اس کے چہرے پہ نہ پڑے۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ دلہن کا روپ اس پر چڑھ کر آیا تھا۔ مہندی سے سجے ہوئے ہاتھ خوبصورتی سے بستر کی جانب تھے۔ وہ اس کی لٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ایک طرف کرتے نہ جانے کیوں گستاخ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جھکا، اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے، کمفرٹر اس پر درست کیا۔ تب تک وہ قسمس آئی۔ وہ دور ہوا تو مناہل کی آنکھیں کھلی، وہ اٹھ بیٹھی۔ صبح ہو گئی؟ ہاں صبح ہو گئی، اٹھ جاؤ۔ وہ دور ہوتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ اس کی پشت دیکھتی رہی۔ اپنے وجود سے جیسے شامیر کی خوشبو آئی۔ رات کا منظر آنکھوں کے آگے گھوما تو مناہل نے جھرجھری لی، کیونکہ اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے یہ کرنٹ کیوں محسوس ہوا۔ اسے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، مگر فرق پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو برا نہیں لگا تھا، نہ جانے کیوں سکون دیتا ہوا لگا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ابھی بھی ان پر شامیر کا لمس زندہ تھا، جیسے ماشاءاللہ۔ بی جان اور آغا جان نے ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ پھر شاہزیب خان نے اور شائستہ خان نے ان دونوں کی نظریں اتاری۔ جمیل خان اور عائشہ خان بھی آج گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ بھی بیٹی کو دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ وہ پوچھنے لگی، بھائی نہیں آیا ہوا ہے؟ وہ اپنی بہن سے ملنے نہیں آئے گا کیا؟ وہ گہرا مسکرائی۔ سرمد خان کچھ ہی دیر میں ہال میں داخل ہوا اور وہ بے ساختہ بھائی کے سینے سے لگی۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی۔ اب آئے ہیں تو تنگ کر کے جائیں گے تمہیں؟ نہیں، میں تنگ نہیں ہوتی آپ سے، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ وہ کافی منٹ گھر والوں کے بیچ میں بیٹھی رہی۔ سب اسے تنگ کرتے رہے، چھیڑتے رہے۔ وہ ادھر ادھر گہرے سانس لیتی، بس سب کو کچھ برداشت کرتی رہی۔ ہنسی مذاق کا ماحول تھا ان کے درمیان، ہمیشہ ہی یوں محبت رہی تھی تو وہی قائم تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ تم کب واپس آ رہے ہو؟ جانم وقت لگے گا مجھے،
میں یاد کرتی ہوں ازمیر، زندگی بہت تلخ ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ شامیر تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ شامیر کو تم جانتے ہو، وہ تمہارا بچپن کا دوست ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے تو اعتماد کیا ہے اس پر، مگر پھر بھی میرا دل گھبراتا ہے، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ یہ ڈر شامیر سے نہیں تھا، اب وہ ازمیر سے کیسے کہتی کہ وہ خود سے ڈر گئی ہے؟ وہ اپنے دل سے ڈر گئی ہے، وہ اسے ڈرا گیا ہے، دل ڈر گیا ہے، نہ جانے کیوں۔ اس کے آس پاس شامیر کا احساس تھا، وہ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی بس اسی کا احساس تھا۔ وہ منہ ذرا سا لٹکاتا تھا تو مناہل کو فرق پڑتا تھا، وہ بے شک انجان بنی رہے مگر اسے فرق پڑتا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، آغا جان نے کہہ دیا کہ شادی کے تیسرے دن ہی آفس آ گئے ہو، مذاق اڑا رہے ہو میرا، اسی لیے آنا پڑا۔ وہ اپنا کوٹ اتارتا وہ صوفے پر پھینک چکا، اس کے انداز میں فرسٹریشن تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی، وہ جو ٹائی اتار رہا تھا ٹائی خود اتارنے لگی۔ مناہل نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ کیوں کر رہی تھی، مگر بس دل کر رہا تھا تو کر رہی تھی۔ وہ پزل ہوا، کیا ہو گیا؟ میں خود اتار سکتا ہوں۔ نہیں، میں ہیلپ کر رہی ہوں نا، کر سکتی ہوں میں تمہاری۔ ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے بہت پاس ہونے کو محسوس کرنے لگا، جو آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کے لباس میں مکمل حسن لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغور اس کے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھنے لگا۔ آج کل وہ اس کی مہندی سے آبسسڈ ہوا تھا۔ وہ مسکرائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہولے ہولے سہلانے لگا تو وہ کچھ پزل ہوئی، چہرے پر سرخی دوڑی کیونکہ اس کے انداز میں کچھ دوستی جیسا نہیں تھا، شوہر جیسا حق تھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی، میرے ہاتھ شامیر۔ شامیر نے ہاتھ چھوڑے نہیں تھے، وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ ہاں تو کیا تھام نہیں سکتا میں؟ ویسے تو بنا سوچے سمجھے میرے سینے سے لگ جاتی تھی۔ وہ سرخ پڑی، اور اب میرا ہاتھ تھامنا برا لگ رہا ہے صرف اس لیے کہ میں شوہر ہوں تمہارا؟ تو نہیں چاہیے مجھے یہ ٹیگ، اس سے اچھا تو میں ایسے ہی تھا، ایٹ لیسٹ تو مجھ سے کمفرٹیبل تو تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مناہل نے خود اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کی تھی اس پر۔ تم تھام سکتے ہو، آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ رنگ جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ وہ اکثر اس کی تعریف کیا کرتا تھا مگر آج تعریف اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ بلش ہوئی، سر جھکا گئی۔ اب بلش کیوں ہوئی ہو؟ ایسے ہی، تم یوں تعریف نہیں کرتے۔ وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی پلٹ گئی تو وہ ہنستا ہوا بولا، میں تمہاری یوں ہی تعریف کرتا ہوں محترمہ، مگر وہ بات الگ ہے کہ تم میری تعریف کو محسوس نہیں کرتی۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھنے لگی۔ کبھی قدر نہیں کی نا تم نے میری؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے قدر نہیں کی تمہاری؟ تم میری قدر نہیں کرتی، میں قدر نہیں کرتی؟ وہ بھی اپنے ہاتھ کمر پر رکھ چکی۔ توبہ کرو لڑکے، میں نے تو بہت قدر کی ہے تمہاری۔ تم نے کبھی محبت ظاہر ہی نہیں کی، تم سے اظہار نہیں ہوتا، تم سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں میں کتنی عزیز ہوں۔ تم کبھی کچھ نہیں بتاتے، تمہیں لگتا ہے کہ سب کو بس پڑھنا آتا ہے تمہاری طرح، مگر ایسا نہیں ہے شامیر صاحب، سب تمہاری طرح نہیں ہوتے۔ وہ جیسے خاموش ہو گیا تھا، میں سمجھا نہیں، کچھ نہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ بغور اس کے الفاظوں کو محسوس کرتا رہا کہ وہ کبھی اظہار نہیں کرتا، کبھی کھل کر نہیں بتاتا کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ تو کیا اس لیے وہ اس سے دور ہوئی تھی کہ مناہل کو لگتا تھا کہ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے؟ یا اللہ، وہ جیسے اس کے الفاظوں کا مفہوم سمجھ گیا۔ چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں نے تم دونوں کی شادی کا تحفہ ڈیسائیڈ کر لیا۔ شاہزیب خان کھانا کھاتے ہوئے بولے تو شامیر مسکرایا، جی بابا جان، کیا ڈیسائیڈ کیا ہے آپ نے؟ شائستہ خان مسکرائی، کہہ رہے تھے تم دونوں کو ہنی مون پر بھیجے ہیں سوئٹزرلینڈ، یہ مناہل کی من پسند ڈیسٹینیشن ہے نا؟ شاہزیب خان نے مکمل کیا۔ وہ مسکرائے مگر اس کی مسکراہٹ چند منٹوں میں ہی مان پڑ گئی۔ نہیں چچا جان، ضروری نہیں ہے، مگر میں بک کر چکا ہوں، تم دونوں اسی اتوار کو نکل رہے ہو ہنی مون کے لیے۔ بیٹا جی، ہماری بیٹی کا خیال رکھنا تم نے۔ آغا جان نے جیسے کچھ باور کروایا تو وہ مسکرایا۔ مناہل کا مجھ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا آغا جان، اور آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں۔ شاہزیب خان مسکرائے تھے، گہری مسکراہٹ۔ اس مسکراہٹ میں مان بھی تھا اور غرور بھی تھا۔ آغا جان کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ وہ اٹھتے ہوئے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ ہماری خوشیاں منسلک ہیں تم دونوں کی خوشیوں سے، یہ یاد رکھنا۔ وہ چلے گئے تو مناہل کو یہ الفاظ سنائی دیتے رہے، میں تمہارے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتی، تو کیا کریں؟ یہاں پر تو کوئی صوفہ اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کیا میں فرش پر سو جاؤں؟ میں نا آج تک محترمہ کبھی فرش پر نہیں سویا، اسی لیے تمہیں مجھے بستر پر ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ میں کوئی جنگلی جانور نہیں ہوں جو تمہیں کھا جائے گا۔
وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی اس کا جائزہ لینے لگی۔ بیچ میں تکیہ رکھیں گے، دونوں ہاتھ دور رکھو گے مجھ سے، اور کوئی فری نہیں ہونا تم نے، یاد رکھنا یہ بات، ورنہ میں مار دوں گی تمہیں، ٹھیک ہے؟ پر اگر نیند میں تم نے کوئی لمٹ کراس کی تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے۔ ان دونوں کو سوئٹزرلینڈ پہنچے ہوئے ایک دن بھی ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور ان کی لڑائیاں عروج پر تھیں۔ کون کہاں سوئے گا، کون کپڑے کہاں پہ رکھے گا، کون کیا کھائے گا، وہ دونوں ایسے ہی تھے، اٹکتے رہتے تھے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی سی رنجش ہوتی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے بیسٹ فرینڈز رہے تھے اور دوستوں میں ایسی نوک جھوک عام ہوتی ہے۔ وہ ہنستی تھی تو وہ بھی ہنستا تھا، وہ روتی تھی تو وہ بھی رونے لگتا تھا، یہ ان میں عام تھا۔ شامیر گہری نیند سو رہا تھا جب اسے بے ساختہ اپنے ارد گرد کسی کا حصار محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں کھولتا وہ اس طرف کروٹ لے گیا تو وہ تکیوں کو ایک طرف کرتے نیند میں اس کی طرف چلی آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کی لٹوں کو پیچھے کرتے شامیر نے اپنا حصار اس پر سخت کیا، کیونکہ وہ خود اس میں سمٹتی جا رہی تھی، نیند میں تھی، جانتا تھا، مگر اتنے خوبصورت موقع بار بار تھوڑی ملتے ہیں۔ کسی کا اپنے اوپر سخت حصار محسوس کرتی وہ آنکھیں کھول گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، تم نے ہی لائن کراس کی ہے، اسے یاد دلانے لگا۔ میں نے کوئی لائن کراس نہیں کی، تم کر رہے ہو لائن کراس، چھوڑو مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا، پاس خود آئی ہو، میں کیوں چھوڑوں؟ شامیر، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے، تم سے نہیں ڈرتی، ڈرتے ہیں میرے دشمن تم سے۔ بالکل ٹھیک کہا، تمہارے دشمنوں کو مجھ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اس کے پاس جاتا وہ بڑی ادا سے بولا، اور کیوں؟ کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ لرزی۔ میں نہیں سننا چاہتی۔ وہ کروٹ بدلنا چاہتی تھی مگر وہ اس پر اپنا حصار سخت کیے ہوئے تھا۔ نہیں، تم دور نہیں جا سکتی۔ میں مانتا ہوں میں اظہار میں تمہارے معاملے میں کنجوس رہا ہوں۔ مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ میں تمہارے ساتھ، تمہارے آس پاس کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ میرے دل میں تم کیا مقام رکھتی ہو۔ بتانا چاہیے تھا، میرا قصور ہے، میں جانتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ وہ خود کو چھڑوانے لگی۔ شامیر، مجھے چھوڑو۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ میں تمہیں عزیز نہیں ہوں۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا جس طرح تم مجھے اچھی لگتی ہو، کہ میں تمہیں اپنا نہیں لگتا جس طرح تم مجھے میری اپنی لگتی ہو۔ مناہل کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ احتجاج بھی کر رہی تھی اور اس کی باتیں نہ جانے کیوں نم آنکھوں سے سن بھی رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھتا مناہل کو پزل ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھر وہ نہیں جانتا تھا وہ کس قدر بہک رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں موجود تھی، حق رکھتا تھا وہ اس پر، وہ بس کھوئے جا رہا تھا۔ اپنا سخت نرم لمس اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے وہ مناہل کو گہرے سانس لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ تو جیسے سب کچھ بھول گئی تھی۔ اگر شامیر نے اپنی گرفت اس پر سخت کی تھی تو وہ بھی نہ جانے کیوں اپنی گرفت اس پر سخت کیے جا رہی تھی۔ وہ بہک رہا تھا تو وہ بھی بہک رہی تھی، وہ چھو رہا تھا تو وہ بھی اسے چھو رہی تھی۔ اگر اسے مناہل پر پیار آ رہا تھا تو مناہل کو بھی شامیر پر پیار آ رہا تھا۔ ان لمحات میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ پھر جیسے کسی کا چہرہ اس کی آنکھوں میں اترا، وہ بے ساختہ اس سے دور کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیا کر رہے ہو شامیر؟ اس کی آواز کھائی سے آئی، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، اپنا آپ جیسے حواس میں نہیں تھا۔ شامیر نے گہرا سانس لیا، آنکھیں سختی سے بھینچی اور خود کو جیسے کنٹرول کیا۔ کیا سردی ہے؟ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 3 دن سے بہت خوبصورت جگہوں پر گھومے تھے مگر یہاں کچھ سردی تھی تو وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ ہاں سردی تو ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتارتا وہ اس کے کاندھوں پہ رکھ چکا تھا۔ پہن لو، تمہیں سردی نہیں لگے گی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو وہ اس کی پشت دیکھنے لگی جو اس کا یوں خیال رکھتا تھا جیسے اس کے وجود کا حصہ ہو، اس کی تکلیف پر یوں بکھرتا تھا جیسے وہ اس کی اپنی تکلیف ہو۔ جب وہ کہتا تھا کہ وہ اسے اپنی لگتی ہے تو اچھی لگتی تھی تو وہ جھوٹ نہیں کہتا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اور جب وہ یہ کہتی تھی کہ وہ اسے اچھا لگتا ہے تو وہ بھی مانتی تھی کہ وہ اس کا اپنا تھا۔ پھر یہ دل بغاوت پر کیوں اترا ہوا تھا؟ اس کے سامنے مان کیوں نہیں لیتی تھی کہ وہ صرف اپنا نہیں لگتا، صرف اچھا نہیں لگتا، پیارا لگتا ہے۔ محبت ہو گئی تھی اسے اپنے شوہر سے، اس لیے نہیں کہ وہ شوہر بنا، صرف اس لیے کہ وہ شامیر تھا، مناہل کا کمفرٹ زون، جسے وہ ہمیشہ محبت چاہتے تھے۔ نہ دیتا تھا تو آ کر مانگتی تھی حق سے۔ آپ حق بھی ان پر جتاتے ہیں جن پر جتانا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ اس پر حق جتانے سے پہلے سوچتی نہیں تھی۔ پھر یہ کیسا ڈر تھا جو ان کے بیچ میں قائم ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اس سے کتراتی پھر رہی تھی؟
اس وعدے کے لیے جس کا کوئی مول نہیں تھا، اس رشتے کے لیے جو ان کے بیچ میں موجود تھا۔ نکاح سے پاکیزہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں، تو پھر وہ اس رشتے کی توہین کرنے پر مجبور کیوں ہو گئی تھی؟ کیا کوئی غیر اس کے لیے شاہ میر خان سے زیادہ اہم تھا؟ وہ کئی دنوں سے اس کے ساتھ موجود بس انہی خیالوں میں تھی، الجھتی تھی تو وہ پوچھتا تھا تم کہاں کھو گئی، مگر مناہل کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے۔ ایک دو دن میں تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سرپرائز ہے۔ اچھا، کیسا سرپرائز؟ وہ کافی پیتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ گہرا سانس لیتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بس خوش ہو جاؤ گی، یہ جو تم اداس پھر رہی ہو نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ سوچ چکا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور وہ واقعی ازمیر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ کسی پر بھی خود کو مسلط کر سکتا تھا مگر مناہل پر نہیں، کیونکہ شاہ میر تو اس کا تھا، اس کا کمفرٹ۔ جہاں کمفرٹ ہو وہاں ڈسکمفرٹ نہیں ہوا کرتے۔ کیا دیکھ رہی ہو میری آنکھوں میں؟ یہی دیکھ رہی ہوں کہ کیسے سرپرائز دینے والے ہو۔ اچھا ہوگا، وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتے چوم چکا تھا۔ میرے دنیا میں تم سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے مناہل۔ اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے، میں کبھی بھی خود کو تم پر مسلط نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگر میری سانسیں بھی تمہاری خوشیوں کی رکاوٹ بنے نا تو میں وہ سانسیں بھی بند کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگر میرا وجود تمہاری خوشیوں کی رکاوٹ بنا تو تم خود اپنے ہاتھوں سے مار دینا مجھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مناہل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے عزیز نہیں ہو؟ تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ ہاں، ازمیر کے لیے سنجیدہ ہوں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم اہم نہیں ہو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، مگر میری محبت اور تمہاری محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ میں تمہیں خاص ہو سکتا ہوں مگر ازمیر کی جگہ نہیں ہو سکتا، یہ میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا ہاتھ آگے کر چکا، جیسے تھامنے کے لیے کہا۔ وہ بے ساختہ ہاتھ تھام چکے تھے اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں سوئٹزرلینڈ کی خوبصورت سڑکوں پر چل رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ پیچھے تھی اور وہ آگے چلتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی کہ شاہ میر خان اس سے مایوس تھا۔ ہیپی ویلنٹائنز ڈے مسز، اب میں کوئی باؤنڈری کراس تو نہیں کر سکتا، تم برا مان جاؤ گی، بس جتنا کر پایا اتنا قبول کر لو۔ ہم جب نکاح میں نہیں تھے تب بھی میں تمہیں ویلنٹائن وش کیا کرتا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے بہت خوبصورت کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ یہ لال رنگ تم پر بہت پیارا لگ رہا ہے، تھینک یو سو مچ۔ وہ آج اس کی دی ہوئی ساڑی میں ملبوس تھی جو اس پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال آبشار کی طرح کھلے ہوئے تھے اور کمرے میں جگہ جگہ ہلکی ہلکی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ لال پھولوں اور بیلون سے ڈیکوریشن ہوئی ہوئی تھی، سب کچھ بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب؟ ہاں میں نے کیا، اس دفعہ کا ویلنٹائن مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس کے پاس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس بار تم کچھ زیادہ پاس ہو۔ کچھ زیادہ اپنی؟ وہ سر جھکائے کہنے لگا جیسے مزید کچھ نہ کہنا چاہتا ہو کہ کہیں وہ دور ہی نہ چلی جائے۔ مناہل نے اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہو، میں سننا چاہتی ہوں۔ کیا سچ میں سنو گی مجھے؟ ہاں، میں سچ میں سنوں گی تمہیں۔ اس دفعہ کا ویلنٹائن خاص ہے کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو۔ یہ کہتے وہ اپنے ہونٹ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے مس کر گیا اور وہ اختیار ہمیشہ کی طرح کھو بیٹھا، اور وہ بھی اختیار کھوئی تھی جیسے اس کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ میر کا سانس تیز ہوا، وہ اس سے دور ہوا، دونوں کی نظریں ملی۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ وہ مسکرائی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں کروں گی نا، کیوں نہیں کروں گی۔ حیا کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اسے اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنی ہی بجھائی ہوئی دھن فون پر چلا رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے رقص کرتے اس سے پوچھنے لگی، یہ تم نے کب ریکارڈ کی؟ جب پہلی بار بجائی تھی۔ تب کس کو محسوس کر کے بجائی تھی؟ شاہ میر نے اسے گھمایا تو وہ پوچھنے لگی۔ وہ گھومتے ہوئے اس کے حصار میں گری، دونوں کی نظریں بے ساختہ ملی۔ اسے دوبارہ کھڑا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں محسوس کرتے ہوئے لکھی تھی، میں نے آج تک جو بھی دھن بنائی تمہیں ہی سوچ کر بنائی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مناہل۔ جس نظر سے تمہیں دیکھا کسی کو نہیں دیکھا، نہ ہی دیکھ سکتا ہوں۔ شاہ میر اس سے دور ہوا۔ خیر، تھینک یو میرے وقت کو خاص بنانے کے لیے، ہماری اس آخری پلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کل میں ساتھ نہ رہوں، ہو سکتا ہے کل زندگی بدل جائے، شاہ میر بدل جائے، مگر میں ہماری اس کچھ دن کی خوبصورتی کو یاد رکھوں گا۔ اس سب سے تمہاری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پلٹ گیا تھا، آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہی ہونٹوں سے کینڈل کو بجھایا تھا۔ وہ بغور اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے باقی ساری کینڈلز بجھا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیل رہا تھا اور اس دھوئیں میں مناہل کو اپنی زندگی
اڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، جیسے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہو، جیسے زندگی بدل رہی ہو، جیسے وہ یہ نہ چاہتی ہو۔ وہ کس سرپرائز کی بات کر رہا تھا؟ وہ کیوں کل کی بات کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں کیا ہے؟ کچھ منٹ رک تو جاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ پلٹ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے یہاں چھوڑ کر اکیلا نہیں جا سکتے۔ تم نے کبھی آج تک مجھے کہیں اکیلا نہیں چھوڑا، آج چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ ہنس پڑا۔ پگلی، تم جانتی ہو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ تم محفوظ ہو۔ میں یہیں ہوں، بس کچھ دور، تم یہیں چند منٹ کھڑی رہو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ وہ دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مناہل کی سانسیں اکھڑیں، وہ آگے بڑھنے لگا اور وہ وہاں کھڑی رہی۔ کچھ دیر میں وہ اچھل ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہاں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی منٹ میں کوئی اسے آگے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ازمیر گھڑی کی ٹک ٹک جیسے اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، تو وہ اس سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بہت اچھا۔ آسٹریلیا سے یہاں کیا کر رہے ہو؟ مگر تم نے تو کہا تھا تمہیں وقت لگے گا۔ ہاں، مگر میرے لیے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہارے اور اپنے لیے آسانی کرنے سے میں خود کو روک نہیں پایا اور چلا آیا تمہارے پاس۔ میں کمٹمنٹ کے لیے تیار ہوں، تم طلاق لے لو شاہ میر سے۔ ہماری شادی کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ آغا جان کے سامنے میں یہ کیسے رکھ سکتی ہوں بات؟ تم نے کہا تھا تمہیں وقت لگے گا، اسی لیے میں نے اس کو سہارے کے طور پر استعمال کیا تھا نا۔ وہ مکمل کر گیا تھا تو بس پھر وہ جتنے عرصے کے لیے بھی استعمال ہوا، 2 مہینے 3 مہینے یا کچھ بھی، میں مزید تمہیں اس کے نکاح میں نہیں دیکھ سکتا۔ سامنے کھڑا مرد ایک وقت میں اس کی ناقدری کرتا تھا اور آج اس کے لیے بے قرار، اتنا بے قرار ہوا تھا کہ آسٹریلیا چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مناہل کو لگا بس یہی وہ گھڑی ہے جب وہ فیصلہ لے گی۔ بس اسی پل میں اس کو سوچنا تھا کہ وہ کس کو چن رہی ہے۔ سامنے کھڑے شخص کو جو اب کمٹمنٹ کے لیے تیار تھا، جب وہ کسی کے ساتھ رشتے میں جڑ چکی تھی، یا اس کو جو بچپن سے اس کے ساتھ ایک رشتے میں بندھا ہوا تھا، محبت کے رشتے میں۔ وہ 2-3 قدم پیچھے ہوئے۔ کیا ہوا؟ ازمیر آگے بڑھا۔ مناہل نے ہاتھ آگے کیا۔ میں طلاق نہیں لے سکتی، کبھی نہیں لے سکتی، تم واپس چلے جاؤ۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ سچ کہہ رہی ہوں، میں شاہ میر خان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ازمیر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ کرتی تھی یا شاید نہیں، پتہ نہیں، مگر میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اور یہ فیصلہ میں لے چکی ہوں۔ ازمیر، تم واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ رکی نہیں، وہ بھاگی تھی۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اسے ابھی بھی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ رک کر چیخی، شاہ میر! شاہ میر کو لگا اس کے کان بج رہے ہیں۔ وہ رکا، پھر چلنے لگا۔ پھر سے بولی، شاہ میر! وہ رکا، پلٹا، دونوں کی نظریں ملی۔ شاہ میر کی آنکھیں سوالیہ تھیں۔ وہ بھاگ رہی تھی، اس کی طرف آ رہی تھی، اسے اپنی طرف تیز آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے سے آ لگی۔ کچھ منٹ وہ یوں ہی حیران، پریشان، باہیں ہوا میں کھولے کھڑا رہا۔ پھر جیسے شاہ میر نے اپنا حصار اس پر سخت کیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے کسی ازمیر کی ضرورت نہیں، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور بہت زیادہ محبت، ہمیشہ کی ہے۔ تمہارے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کیا ہے۔ میں ازمیر کے اندر تمہیں ڈھونڈنے لگی تھی، مجھے لگا وہ تمہارا دوست ہے تو تمہارے جیسا ہوگا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے تو کیا پتہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے۔ تم اظہار نہیں کرتے تو کیا پتہ وہ کر لے۔ میں ہمیشہ جو تم سے چاہتی رہی وہ کسی اور میں ڈھونڈتی رہی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید تم مجھ سے وہ محبت نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھ آیا میں تمہیں چاہتی ہوں شاہ میر، میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بہت تیز محبت میں بھرے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، نم مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جو کہہ رہی تھی وہ اسے زندگی دے رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ اسے اچھا لگتا ہے، اپنا لگتا ہے، اپنا حصہ لگتا ہے۔ وہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ موسم میں بہت خوبصورت سی ٹھنڈک پیدا ہوئی تھی۔ 2 لوگ محبت میں مبتلا تھے، جیسے سب کچھ مکمل ہو رہا تھا۔ بادل آسمان پر گرجے تھے اور بارش تیز ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا تھا، اور دونوں کی ہی چہروں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔